کہ ٹھیک ہے، ظاہر ہے ترمیم کرنا جو ہے وہ پارلیمان کا حق ہے اور پارلیمان اس استحقاق کو استعمال کر رہی ہے، لیکن الیکشن صرف پارلیمان کے اندر بیٹھی ہوئی جماعتوں نے ہی نہیں لڑنا، یہ ان تمام ووٹرز کا حق ہے جو پارلیمان سے باہر بیٹھے ہوئے، اور نئے ووٹرز کا اندراج بہت بڑی تعداد میں ہوا ہے۔ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا، اتنی جلدی کیا تھی؟ کیا شاید 2 ہفتے نہیں 3 ہفتے کوئی قوم کے اندر مختلف فورمز پر کنسلٹیشن کی بات نہیں کر رہا، بحث تو کرواتے کہ اچھا الیکشن کوکس پارلیمنٹ کی کوکس کی ریکمنڈیشنز تو سن لیتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ایک تو اس پہ بحث چلتی رہی ہے، یہاں اسٹینڈنگ کمیٹی میں، لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں خود بھی رہا ہوں، اور وہاں اس پہ کافی ڈیلیبریشن اور بحث ہوئی ہے، اور اس کے بعد یہ تمام سیاسی جماعتیں جو اس میں شامل ہیں انہوں نے اس کو تھرو کیا ہے۔ اچھا، بات یہ کی جاتی ہے کہ اس میں باہر کی جماعتوں کو شامل نہیں کیا گیا جو پارلیمنٹ سے باہر بیٹھی ہیں۔ اس کے لیے آلریڈی جو الیکشن رولز ہیں اس میں ان جماعتوں کی جو اہمیت ہے اور ان جماعتوں کو لیگلی کس طرح سے ان کی رائے کو شامل کرنا، دیٹ از آلریڈی انکلوڈیڈ ان دی الیکشن رولز۔ جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ جی یہ نیوٹرل ہونے کی بات یا یہ کیسے طاقتور ہوگا، دیکھیے آپ نے اگر تبدیلی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ بہتری کی بات کرتے ہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی ادارے کو طاقتور کرتے ہیں، انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں۔ میں آج یہ بات دعوے سے کرنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا، الیکشن سے پہلے آئے گا یا الیکشن کے بعد آئے گا، کہ شاید محترمہ عمران خان صاحب کے ویوز کی عکاسی نہ کر رہی ہوں، لیکن ایک دن آئے گا جب عمران خان صاحب خود کہیں گے کہ واقعی حکومت نے یہ اچھا کام کیا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ اور آزاد الیکشن کمیشن جو ہے وہ پاکستان کے لیے تشکیل دیا ہے، جس میں صاف اور شفاف الیکشن کروائے گئے ہیں۔ تو یہ مل نہیں رہا کہ یہ ساری چیزیں کیسے ہوں گی۔ آپ خود پوچھ لیجیے، یہ ماروی کا آپ سے سوال ہے جی خرم صاحب۔ پلیز لیٹس ناٹ گو انٹو پولیٹیکل فلف، میں آپ سے سیدھی چیز پوچھ رہی ہوں، آپ الیکشن کمیشن کو کیسے انڈیپینڈنٹ سمجھتے ہیں جب ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے بجٹس پہ، ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے ان کے آفیشلز کو رکھنے پہ؟ جب گورنمنٹ انٹرفیئرنس کرتی ہے، گورنمنٹ آفیشلز انٹرفیئرنس کریں گے اور کرتے ہیں تو وہ ان کو کوئی نکال نہیں سکتے، کوئی ڈائریکٹ نہیں کر سکتے، صرف ایک بھیجیں گے ریکویسٹ گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کو تو وہ ان کی ثواب دیدی ہوگی کہ وہ ان کی سنے یا نہیں سنے۔ یہ ساری چیزیں پلیز، ہم ریسپیکٹیبل مطلب ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہونی چاہیے یہ ساری چیزیں، اور آپ لوگوں کو پریزنٹ کی تھیں۔ آئی ایم سوری بٹ یہ کوکس کی رپورٹ میں نے سب کو پریزنٹ کی تھی جب میں پارلیمنٹ میں تھی، تو آپ لوگوں کو پڑھنا چاہیے تھا، تو آپ لوگ کیوں نہیں اس پہ جواب دے رہے؟ اب یہ دس واز دا ٹائم، دس واز دا گولڈن اپرچونٹی، لیٹ می فنش، دس واز دا گولڈن اپرچونٹی کہ آپ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ڈال دیں۔ پہلے میں ختم کر لوں، آپ سن لیں خرم صاحب، یہ پرفیکٹ، آپ نے ایک اچھی شروعات کی ہے، میں آپ کو تنقید ٹوٹلی نہیں کر رہی، میں کہہ رہی ہوں آپ نے ایک اچھی شروعات کی ہے، لیکن مکمل کر لیتے نا۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز نہیں تھے 2 کوکسز تھے پارلیمنٹ کے اندر، کوکسز تھے، انہوں نے آپ کو یہ ساری تجویزیں ڈیٹیل میں دی تھی، نہیں آپ نے کیا، کیوں نہیں کیا؟ ادھر رکیے، گو اہیڈ خرم صاحب جی، بولیے خرم صاحب۔ جی دیکھیے طلعت، میں نے آپ کو پہلی ابتدائی گفتگو میں یہ بات میں نے ایڈمٹ کی ہے کہ دس از ناٹ اے ٹوٹلی کمپریہنسو ڈاکومنٹ۔ یہ ایک اچھی ابتدا ہے الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ اور آزاد حیثیت دینے کے لیے۔ ابھی بہت ساری چیزیں ہیں، بجٹ کی جیسے انہوں نے بات کی ہے، ابھی تو یہ چیزیں بھی اس میں آنی ہے کہ وہاں پہ جو سرکاری افسر تعینات ہوتے ہیں، جو صوبائی حکومت تعینات کرتی، پولیس آفیسرز کو تعینات کرتی ہے، اس پہ کس طرح سے ہم نے خرم صاحب اب یہ چیزیں کس سٹیج پر آئیں گی؟ اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں خرم صاحب، اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ چیزیں ابھی اس میں شامل ہونی ہیں۔ اجی یہ شامل ہو کس سٹیج پہ شامل ہو؟ 21st امینڈمنٹ میں ہوں گی یا 22nd امینڈمنٹ میں؟ دیکھیے کوئی لمیٹیشن یا کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہوتی ہے۔ ایک آج آئینی ترمیم پاس ہو گئی ہے تو اس کے لیے نیکسٹ بھی جو اس میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی حکومت اس کو بتائیں نا، میں پارلیمنٹ رہ چکی ہوں، فلف نہیں دیجیے عوام کو۔ کیسے ہوگی؟ 21st امینڈمنٹ میں ہوگی یا سینٹ کے بعد جب جائے گی تب آپ یہ چیزیں انکلوڈ کریں گے؟ بی اسپیسیفک۔ سینٹ سے پہلے بھی ہو سکتی ہے، سینٹ کے بعد بھی ہو سکتی ہے، سینٹ سے پہلے نہیں ہو سکتی، اب وہ پاس ہو گیا، سوری غلط بیانی نہیں کریں۔ صفر اپوزیشن۔ دیکھیں نا، یہ میں ایک
मुझे कोई गलत बयानी करने की जरूरत नहीं है। ये आपका स्टाइल और आपकी गुफ्तगू का स्टाइल हो सकता है, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आपके पास जवाब नहीं है। पार्लियामान के हवाले से कोई गलत बयानी नहीं। लेकिन खुर्रम साहब, आप ये मानते हैं कि इसके अंदर काफी सारी गुंजाइश मौजूद है जो आप जाहिर है नेशनल असेंबली में तो नहीं हो सकती, उसने तो पास कर दिया है, अब आपके पास अगला स्टेज सेनेट का है, वहां पर आप इसको इनकॉर्पोरेट करेंगे और बहुत सारी चीजें करने की। जी वही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उसमें इनकॉर्पोरेट की जा सकती है, उसमें कोई ऐसी नहीं है कि ये बिल्कुल टोटली क्लोज कर दिया गया है। फौजी साहब मैं आपसे माजरत, बिकॉज़ मुझे प्रोग्राम यहाँ पे क्लोज करना, मैं आप चीज रह गई है, आई हैव टू क्लोज द प्रोग्राम। अकाउंटेबिलिटी बिल, ओके, आई विल कम बैक टू दिस। मारवी साहब आपका, खुर्रम साहब आपका और फौजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 20वीं तरमीमी बिल, इसके ऊपर आप बड़ी बात सुनेंगे आने वाले दिनों में। बुनियादी बात यह है कि एक निज़ाम तजवीज़ किया गया जिसके जरिए आने वाला इलेक्शन, जिसमें 9 करोड़ के करीब लोगों ने वोट डालना है और इस उम्मीद के साथ डालना है कि इससे बेहतर निज़ाम हुकूमत सामने आए, उसकी बुनियाद रखी जा रही है। किस निज़ाम के तहत आपने वोट डालना है, वो अब काबिल कबूल होगा, मुअस्सर होगा या नहीं होगा, दैट इज़ द इशू एट स्टेक। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।